ایک مرتبہ رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا جس سے کچھ پیسے لیے تھے اللہ کے نبی، قرض دینے کا ڈیٹ مان لو آج بدھ کے دن، سنیچر کو دن دینا ہے۔ اب وہ بیچارہ کل جمعرات کو آ گیا، برہسپتی وار کے دن وہ آ گیا، آ کر بھرا مجلس میں اللہ کے نبی کے کالر پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا ہے محمد قرض لیتا ہے، دینے کے لیے یاد نہیں رہتا تجھ؟ جو قرض لیا وہ مجھے ادا کر۔ حالانکہ ڈیٹ نہیں آیا، اناپ شناپ بکنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت عمر بالکل جوش میں آ گئے، یا رسول اللہ مجھے حکم دو، میں گردن اس کی اڑا دوں گا، آپ سے بے عزتی کر رہا، کس انداز میں آپ سے بات کر رہا، مجھے اجازت دو۔ حضرت عمر سے کہا ہے عمر تم بیٹھو، یہ معاملہ میرے اور اس کے درمیان کا ہے، تم بیچ میں کیوں آئے؟ اب ایک کام کرو، جب تم بیچ میں آئے تو میری طرف سے تم قرضہ ادا کر دو۔ اب ان پر فائن بھی لگا دیے، آئے مدد کرنے کے لیے تو الٹا ان پر کہا کہ تم کیا کرو، قرض ادا کرو۔ حضرت عمر نے اللہ کی رسول کی طرف سے قرض ادا کر دیے۔ پھر عمر سے کہا عمر اور کچھ ہدیہ بھی دے دو، گفٹ میں دے دو ان کو، کیونکہ وہ تم پہ ناراض ہے، تم سے مسئلہ میرے ان کے درمیان کا ہے، تم بیچ میں کیوں آئے؟ تم سے ناراض ہو گئے، تم اگر ان کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کو گفٹ ہدیہ دے دو کچھ۔ ان کو ہدیہ دیا گیا تو وہ یہودی جو تھا وہ جانے لگا۔ جانے سے پہلے کہا اے محمد میں پیسہ وصولی کے لیے نہیں آیا، میں تو تیرے اخلاق اور کریکٹر دیکھنے آیا۔ سنا تھا، پڑھا تھا کہ تو ایسا ہے، سچ میں نے دیکھا صحیح میں تیرے اندر وہ صفات ہے یا نہیں، تیرے اندر وہ گن ہے، وہ صفات ہے، وہ اخلاق ہے، تو مجھے اپنا دیوانہ بنا دے۔ اللہ کے رسول کے دیوانہ بن گیا وہ۔ یہ اخلاق لے کر اللہ کے رسول آئے، ایک پیسے بھی اللہ کے رسول کسی کے کھاتے نہیں، اور یہی اخلاق کے دل دادا نبی کے چاہنے والے ابو بکر و عمر عثمان و علی سب تھے، سب تھے۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے، امیر بنے، پی ایم بنے، تو جو خزانہ ہوتے، ہر روز خزانہ جس گھر میں ہوتے اس گھر کی صفائی کرتے، ایک روپیے بھی وہ نہیں رکھتے، تقسیم کر دیتے تھے۔ وہی نبی کے چاہنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز، دنیا میں جتنی آبادی ہے اکثر آبادی میں انہوں نے بادشاہی کی، عمر بن عبدالعزیز۔ ان کی زمانے میں شیر اور ہرن دونوں ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ ہوا، وہ پی ایم ہے مدینے کے، اکثر دنیا کے۔ عید کے دن جب گھر واپس آئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد دو چار بیٹیاں تھیں، ان کو سلام کیا، اپنے بیٹیوں کو۔ بیٹیوں نے جواب دیے، لیکن منہ پر کیا، رومال یا دوپٹہ رکھ دیے، اس طرح رکھ کر سلام کا جواب دیے۔ باپ نے کہا بیٹی منہ سے دوپٹہ ہٹا لو، ہٹائے نہیں۔ دو تین مرتبہ کہنے کے بعد جو باندی تھی، خادمہ تھی، اس نے کہا امیر المؤمنین آپ کی بیٹی آج عید کے دن اپنے منہ سے دوپٹہ ہٹائیں گی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ لوگ جو کھانا کھائے کچا پیاز کے ذریعے کھانا کھائے، کوئی سبزی نہیں تھا۔ آدھی دنیا میں حکومت کرنے والے کی بیٹی عید کے دن کچا پیاز کھا رہی ہے۔ جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، بیوی سے کہا تھا کہ چپل مجھے دو۔ دو تین مرتبہ کہنے کے بعد چپل جب نہ ملی، اندر گئے تو دیکھے بیوی رو رہی تھی۔ کہا کیوں رو رہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب بیوی نے کہا کہ آپ دنیا کی آدھی حصے سے زیادہ پہ حکومت کر رہے اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے، ایک چپل بھی نہیں، اور جو چپل ہے وہ بھی ٹوٹ گئی۔ یہ تھے نبی کے ماننے والے۔ جب دنیا سے جانے لگے، اپنے خادم سے کہا تھا جب مجھے قبر پہ رکھا جائے تو دیکھنا میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں، اگر قبلے کی طرف نہیں ہے تو سمجھنا میں اپنے ماتحتوں میں جو لوگ تھے، انسان تھے، ان پر ظلم کیا، پیسے جمع کر کے ان لوگوں کو فقیر اور کنگال بنا دیا، میں نے انصاف نہیں کیا۔
समझ लेना अगर किबले की तरफ मेरी चेहरा ना हो, क्योंकि मैंने अपने हाथों से 3 बादशाह को कब्र पे रखा। जब मैंने वो गाइड जो होती सर पे वो खोला, देखा तीनों के चेहरे किबले से हटा हुआ है। उन लोगों ने इंसानों के साथ, अपने रईया पब्लिकों के साथ नाइंसाफ़ी की थी। इसीलिए इनके खादिम वसीयत के मुताबिक आखिरी दम जब कब्र पे रखा जा रहा है, तो उस रखने के बाद जब वो गाइड जो थी वो गाइड खोलकर जब चेहरा दिखने लगे, उस वक्त एक बहुत बेहतरीन और बहुत पुरलुत्फ एक हवा चलने लगी। सुबह की हवा की तरह हवा चलने लगी और हवा में एक पत्ता कागज़ उड़ उड़ कर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सीने पे गिरा। जो कब्र के अंदर थे उन लोगों ने ये कागज़ खोलकर जब देखा, उसमें लिखा हुआ था, ए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बराअतुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान की जाती है मिनन्नार, कि तुम जहन्नम की आग से मुक्त और नजात पा चुके। यह है इस्लाम, इसीलिए ज़रूरी है। और मैं एक वाक़या सुनाकर बस बात अपनी ख़त्म करता हूँ। हमारे जो पड़ोस का मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, बड़े बड़े नेता लोग चीन गए थे। कहा चीन, वहाँ इसलिए गए, चीन में राजतंत्र चलता था उस ज़माने, आज से 100 साल पहले मान लो, वो तारीख़ मुझे डेट याद नहीं आ रहा। इसीलिए गए कि चीन जैसी देश में एक बंदे ने, एक हाकिम ने और एक आदमी ने पूरी चीन देश की नक्शा बिल्कुल बदल दिया और राजतंत्र से उसको सेकुलर और जमहूरी मुल्क बना दिया था। वो बनाने वाला माओत्संग था, माओत्संग उसको कहते हैं। इसके पास जाकर कहा था, क्या वो गुण थी, क्या वो गुर थी, क्या वो चीज़ थी जिसकी वजह से तुमने राजतंत्र को क्या है सेकुलर बना, जमहूरियत में तुमने बदल दिया, सबको बराबर हिस्सा दिए। क्या चीज़ है वो चीज़? समझने के लिए, जानने के लिए हम आए। तो वो यहूदी माओत्संग कहता है मुसलमानों को कि कुरान तुम पर नाजिल हुई, लेकिन समझा हम लोगों ने, कुरान तुम पर नाजिल हुई, तुम्हारे मोहम्मद पर नाजिल हुई, लेकिन इस कुरान को समझे हम लोगों ने। बहुत कुछ कह दिया उसने। ज़रूरत है आज लोग के जितने बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, हम कुरान पढ़े। कुरान से बेहतर कानून न धरती ने देखा और न देखेगा।